مجھے اللہ رب العزت سے بڑی امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں بھی نبی کی معیت میں جنگیں لڑنے والے، نبی کے دین کی حفاظت کرنے والے، اس دین کی حفاظت کر کے دوسروں تک پہنچانے والے من و عن، ان کا انتخاب بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، بہت رحیم، اس سے مبالغہ ہے، بہت مشفق مہربان، آپس میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کے متعلق دل نرم رکھنے والے، یہ اللہ فرما۔ اور ہم نے قوم کو یہی تاثر دیا کہ وہ آپس میں لڑتے ہی رہے، جگڑتے ہی رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو نبی کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت، ان کے عزم، ان کے ارادے، ان کا خلوص، ان کی للہیت، اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت، اخلاص، علم ما فی قلوبہم، سب کچھ اللہ کو پتا چل گیا۔ اللہ جانتا ہے ان کے دل کتنے پاک باز ہے، یہ پاک باز ہستیاں ہیں، ایمان اور تقوی موجزن ہے ان کے سینوں میں۔ ان کے اس سینے کی کیفیت کو اللہ رب العزت نے دیکھتے ہوئے فتحا مبینہ اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے متعلق دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، صرف مہدی نہیں ہدایت یافتہ، ہادین، اس کو رہبر رہنما بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ مسلمانوں کو جو اللہ رب العزت نے دستور اور منشور، ضابطہ حیات، طرز زندگی عطا فرمایا ہے، وہ آسمانی ہے، وہ وحی الہی ہے، اور وحی قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک کے لیے موجود رہے گی۔ اور اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اور اللہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو وحی الہی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اختیار کرے گا وہ اسے ہرگز قابل قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سخت خسارے میں ہوگا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ، منتخب شدہ اور کامل اکمل دین ہے، اور اللہ نے خود اس کا اعلان فرمایا ہے اسلام کی تکمیل پر۔ اور میدان عرفات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میدان میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے مرد اور خواتین، جس میں بادشاہ بھی تھے، رعایا بھی تھے، نواب بھی تھے، دنیا کے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے، اس موقع پر اللہ نے یہ اعلان فرمایا تاکہ دنیا کے سارے لوگ اس اعلان کو سنیں، محفوظ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے آپ کے لیے دین مکمل کر دی ہے اور اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دیں۔ تو سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، نعمت دین ہے، نعمت کتاب و سنت۔ جب دین مکمل ہوا، اسلام مکمل ہوا، تو اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میری نعمتیں بھی مکمل ہو گئی دین کے تمام اور اکمال کے ساتھ۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے یہ پسند کر لیا ہے، میں اس پر راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی آپ نے عقیدہ لینا ہے یا عبادات یا معاملات یا اخلاقیات یا دیگر احکام، ہمیشہ کتاب و سنت سے لینے ہیں۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر جو چیز بھی آپ لیں گے، اللہ فرماتے ہیں
وہ مجھے قابل قبول نہیں ہے، فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ خواہ دنیا کے غم خوشی کے معاملات ہوں یا سفر و حضر کے ہوں، آپ نے اسلام سے لینے ہیں۔ عبادات بھی اسلام سے، اخلاقیات بھی اسلام سے، اور اعتقادات بھی اسلام سے۔ یاد رکھو، دین سے ہٹ کر ہر چیز گمراہی ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جو عقیدہ، جو عبادت، جو طریقہ کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، یا کتاب و سنت سے متصادم ہے، یا کتاب و سنت کے منافی ہے، وحی الہی کے منافی ہے، وہ گمراہی ہے، وہ تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جتنا وحی سے زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا، گمراہیاں بڑھتی چلی جائیں گی، فرقے بڑھتے چلے جائیں گے، نئے سے نئے فرقے اور نئے سے نئے اعتقادات وہ معرض وجود میں آتے جائیں گے۔ میں آج ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہیں، اور ہم بھی ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو اہل سنہ والجماعت یا دیگر کلمہ گو لوگوں کے درمیان جو چیزیں زیادہ مشہور ہیں، زیر بحث ہیں، یا محل نزاع ہیں، وہ صحابہ کرام کی تقسیم ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو تقسیم کر ڈالا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر علماء، خطبہ، واعظین اور دیگر ان کے ماتحت جو سوشل میڈیا پر نام نہاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ صحابہ کرام میں مقابلہ کرواتے ہیں اور ان کی تقسیم کرتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی اور آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یا صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں۔ یہ بات میرے بھائیوں کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی نا، یہ کن کے متعلق ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے آخری نبی، سید الانبیاء۔ نام لے لیا اللہ رب العزت نے، نام لے کر یہاں فرمایا محمد رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، آخری نبی۔ والذین معاہ، اور ان کا ساتھ دینے والے، ان کے ساتھی، معاہ معیت، ان کے ساتھی، ان کے رفقاء، ان کے اصحاب، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں پر کوہ گراں تھے، سخت تھے، اور آپس میں بڑے رحیم تھے۔ کون لوگ؟ محمد رسول اللہ کی معیت میں چلنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، قربانیاں پیش کرنے والے، جنگیں لڑنے والے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے، مرد ہوں یا عورتیں۔ والذین معاہ، سارے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر کوہ گراں ہیں اور آپس میں بڑے رحیم مشفق مہربان ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کسی افسانے کی کتاب میں آئیے؟ یہ اللہ کی بات ہے نا، یہ خالق کائنات کا فرمان ہے اور قرآن مجید میں ہے۔
اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، رحیم سے آگے والا یہ صیغہ ہے رحماء، بہت رحیم اس سے مبالغہ ہے، بہت مشفق مہربان، آپس میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کے متعلق دل نرم رکھنے والے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور ہم نے قوم کو یہی تاثر دیا کہ وہ آپس میں لڑتے ہی رہے، جگڑتے ہی رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، رفقا کو آپ دیکھو گے تراہم رکعا، کبھی رکوع کی حالت میں، سجداً کبھی سجدوں کی حالت میں، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ضمانت اور گارنٹی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے خالق کائنات کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق۔ یبتغون فضلا من اللہ، ان کی نیت، ان کا مقصد، ان کی غرض و غایت کہ صرف ایک ہے، یبتغون فضلا من اللہ، یہ ہمیشہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ کے فضل کے خوگر ہیں، اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، ورضوانا، اور ان کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سفر حضر میں ایک ہی مقصد ہے، ورضوانا، وہ رب کی رضا اور رب کی خوشنودی ہے۔ یہ اللہ دلوں کے بھیتوں کی بات بتا رہا ہے، یہ مدینے کے معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہے خالق کائنات۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں پہ وہ چمک دمک، وہ روپ و رنگ، وہ بہاریں، وہ اس عبادت کی وجہ سے، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے یہ ان کی علامت و نشانی بن چکی ہے۔ پھر آگے بھی اللہ رب العزت نے تشبیہ دی ہے کہ ان کی مثال تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں پھر مثال دی اللہ رب العزت نے کھیتی کی سی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العزت نے سب صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، درخت کے نیچے 1450-1500 صحابہ کرام تھے، جن میں خواتین بھی تھیں، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی تھے، جن میں دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ اللہ نے سب کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین ضمانت اور گارنٹی دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ جب درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، سب مومن ہیں اور سب سے اللہ راضی ہے۔ اور یہ نہیں بلکہ دوسرے آگے چل کیا فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ یہ دونوں طرف کی محبت اور رضا ہے کہ اگر یہ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ بھی ان سے راضی ہے، دونوں طرف، یک طرفہ محبت نہیں ہے، یک طرفہ رضا اور خوشنودی نہیں، دونوں طرف کی۔ اللہ اکبر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین، انصار، مہاجرین جو مکہ سے جتنے لوگ بھی، مرد و خواتین، بوڑھے بچے، جوان، تاجر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب مدینہ آئے، وہ مہاجرین ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے، جن لوگوں نے ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے، سینے کھول دیے، وہ انصار ہیں۔ والذین آووا ونصروا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور ہجرتیں کی اللہ کے راستے میں اور جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو تحفظ دیا اور گھر کے دروازے کھولے، مدینے کی اپنی چیزیں ان کے لیے وقف کر دیں، ان کو جگہ دی، آبا و نصر، اور مدد بھی کی، ان سب سے اللہ رب العزت راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسی باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے بیچوں بیچ نہریں بہہ رہی ہیں. کو تفریق کی اللہ رب العزت نے، کو تقسیم کی ہے، سب کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، آج امت کو لڑانے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا گیا، تفریق ڈال دی گئی، فرقے بنا لیے گئے. اور سورہ فتح میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو نبی کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت، ان کے عزم، ان کے ارادے، ان کا خلوص، ان کی للہیت، اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت، اخلاص، عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، سب کچھ اللہ کو پتہ چل گیا. اللہ جانتا ہے ان کے دل کتنے پاک باز ہے. یہ پاک باز ہستیاں ہیں، ایمان اور تقوی موج زن ہے ان کے سینوں میں. ان کے اس سینے کی کیفیت کو اللہ رب العزت نے دیکھتے ہوئے فتحً مبینہ اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے. اس لیے اس سورۃ کا نام سورہ فتح. اللہ نے ان کے اخلاص اور ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، کمال کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، فتح مبین عطا کی ہے. جو اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں یہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ان کے دلوں میں یہ تھا. اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ کہتے لڑتے رہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کی کیفیت مجھے پتہ ہے، اس وجہ سے یہ عظیم فتح مبین عطا کی ہے. یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ یوں تھے، وہ یوں تھے. اور یاد رکھو، میری بات یاد رکھنا، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور نہ ہمارا یہ شیوا ہے، نہ کبھی کی ہے، نہ کریں گے انشاءاللہ. جتنے دنیا میں نبی آئے، ان نبیوں کے لیے اللہ رب العزت نے اصحاب کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے. نبیوں کے لیے ساتھی اللہ نے انتخاب کیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے سارے انسانوں میں سے مجھے چنا ہے، اختیار کیا ہے، میرا انتخاب کیا ہے. لمبی حدیث ہے کہ اللہ نے بنو قریش کو، لوگوں میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنو کنانہ کا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کا، بنو ہاشم سے پھر ہمارا. پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے میرا انتخاب بھی اللہ نے کیا. وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اور میرے لیے ساتھی بھی اللہ رب العزت نے چنے ہیں، انتخاب کیا ہے. نبی کا ساتھ دینے والے، نبی کی معیت میں جنگیں لڑنے والے، نبی کے دین کی حفاظت کرنے والے، اس دین کی حفاظت کر کے دوسروں تک پہنچانے والے، من و عن، ان کا انتخاب بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے کیا ہے، اللہ نے چنا ہے ان کو. وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَجَعَلَ مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَصْحَابًا وَأَصْحَارًا، ان میں سے کچھ اللہ نے میرے وزیر بنا دیے، کچھ اللہ نے میرے لیے ساتھی بنا دیے، وَأَصْحَارًا، اور کچھ اللہ نے میرے لیے سسرالی بنا دیے. 11 شادیاں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 9 بیویاں بیک وقت تھیں، لونڈیاں الگ تھی، کنیزائیں، تو 11 سسر. وَأَصْحَارًا، اللہ فرماتے خود اللہ نے انتخاب کیا میرے لیے. اور سسر کے ساتھ متعلقہ لوگوں کا بھی اللہ نے میرے لیے انتخاب کیا ہے.
فمن سبہم فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جو ان کو برا بلا کہے گا، گالی دے گا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری کائنات کے انسانوں کی بھی لعنت۔ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے بدبخت آدمی کی اللہ نہ نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، کوئی نفل قبول کرے گا، نہ فرض نہ نفل، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بالکل صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح جامع صغیر سلسلہ حدیث صحیح میں نقل کی، جامع ترمذی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد جو ان کے بعد لوگ آئیں گے، اس کے بعد تیسرا زمانہ بہترین، اس کے بعد اختلافات، فرقہ بندیاں ہو گئی۔ صحابہ کرام معیار ہیں ایمان کے لیے اور عمل کے لیے، معیار کسوٹی ہیں، میزان مقرر کیا اللہ رب العزت نے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر دنیا کے لوگ قیامت تک ایمان لے آئیں ایسے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے میرے صحابہ، نبی کے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو اللہ اور نبی کے ساتھ، فقد اہتدوا، سمجھ لو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اپنا راستہ، اپنا عقیدہ، اپنا منہج الگ کر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو گروہ بندیوں میں، اختلاف میں وہ پڑے ہوئے ہیں، آپ نہیں ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو ان کے شر سے، ان کی اس بد عقیدگی سے بچا لے گا۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں، سبحان اللہ، جعل لی منہم وزراء واصحابا واسحارا، اور ان میں ابو سفیان، جس کے متعلق آج نعوذ باللہ من ذالک بہت سارا کچھ کہا جاتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دوران مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کر دیا، جب مکہ پر آپ نے حملہ کیا، اعلان فرما دیا جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہنا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، قتل بڑی دور کی بات ہے۔ جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اس کو بھی امن ہے۔ مکہ کے ایک عظیم سردار کو سرپرائز دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان ہوتے ہی، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں آ گیا، اس شخص کو بھی امن مل گیا۔ اور دیکھتے دیکھتے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا گھر کھچا کھچ بھر گیا، تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن مل جائے گا۔ صرف یہی نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے متعلق دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، صرف مہدی نہیں ہدایت یافتہ، ہادین، اس کو رہبر رہنما بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور دیکھ لیں آپ کتنے بڑے بڑے ممالک، ریاستیں، جزیرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے، کتنے لوگ ان کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، ایسا شخص جس کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں، اور تقریباً محدثین، مفسرین، مورخین نے بہت کچھ لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، کہ ایسا عظیم سیاستدان اور جس کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہادی وفاتی۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا ذکر کیا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی شدید محبت ہے،
اور ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم صحابہ اور اہل بیت پر درود نہ بھیج لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک صحابہ اور اہل بیت پر درود نہ بھیج دیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. اور تشہد میں آپ کیا پڑھتے ہو درود میں؟ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ بھی ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے بھائیوں یہ بھی امت کو دھوکہ دیا گیا کہ آل بیت میں بھی تقسیم کر دی گئی، آل رسول میں بھی تقسیم کر دی گئی. آل رسول میں علی بن ابی طالب بھی، بیویاں بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ اہل بیت اہل البیت میں فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ بھی شامل. تو پہلا بیٹا حسن ہے، حسن بھی آل بیت میں شامل ہے نا. سب سے پہلے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے وہ حسن حسین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن حسین یہ میرے لیے دنیا میں دو خوشبوؤں کے پھول ہیں. ریحانہ کہتے ہیں نیاز بو کو، سمجھائی؟ نیاز بو یہ ریحانہ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں، تلسی بھی کہتے ہیں اسے آپ حکمت کی زبان میں. تو یہ خوشبو والا ہے. فرمایا یہ میرے لیے دونوں پھول ہیں خوشبوؤں کے، مجھے خوشبو آتی ہے. اور دونوں کے متعلق فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے دونوں. اور ابو بکر عمر کے متعلق فرمایا، صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر عمر جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں، عمر بڑے لوگوں کے سردار ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یہ بات یاد رکھنا میں آپ کو کہتا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کو صحیح مسلم میں لائے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ممبر پر حسن اس طرف دائیں طرف آگے، حسین بائیں طرف آگے. آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا. اکثر ایسے ہوتا تھا، اٹھا لیتے، بٹھا لیتے، چومتے، بوسہ دیتے، پیار کرتے. تو آپ نے پھر کیا عظیم جملہ کہا، حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ان ابنی ھذا، لفظ یاد رکھنا، ان ابنی ھذا لعل اللہ ان یصلح بہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین. مجھے اللہ رب العزت سے بڑی امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. صحیح مسلم دیگر کتب حدیث میں بھی ہے. یصلح بہ بین طائفتین عظیمتین، یہ دوسرا لقب ہے، من المسلمین، مسلمانوں کی دو بڑی عظیم جماعتوں میں یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا انشاءاللہ. دونوں جماعتیں یقیناً بات ہے، لڑی ہیں تو صلح ہوتی ہے نا، لڑائی ہوتی ہے، تنازع ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو صلح ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو صلح ہوتی ہے. جھگڑا نہیں تو صلح کس چیز کی؟ تنازع، اختلاف، جھگڑے کے باوجود طائفتین عظیمتین، دونوں عظیم، من المسلمین، دونوں مسلمان. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ احزاب میں سورہ حجرات میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں اقتتلوا، قتال کریں، لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، لیکن جھگڑے کے باوجود بھی فرمایا طائفتان من المؤمنین، مومن ہی رہیں گے. فَأَصْلِحُوا طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں میں آپ نے صلح کروانی. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. ایک بغاوت کر رہی ہے، ایک باغی ہے، ایک مبغی علیہ ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، دونوں ہیں. فَإِن
بغت احداہما علی الاخری، ایک زیادتی کر رہی ہے دوسرے پر، تو آپ نے جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، اور پھر ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا طائفتان من المؤمنین، دونوں مومن ہی رہیں گے، پھر بھی ایمان سے ختم خالی نہیں ہوں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، یہ بھی مومن وہ بھی مومن، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، آپ کا کام ہے مسلمان مومن بھائیوں میں صلح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو میرے بھائیوں، اس تنازع کے باوجود طائفتان من الطائفتین من المؤمنین اور مسلمین طائفتین عظیمتین، اور یہ صلح کس نے کروائی؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج تقسیم کر دی گئی اہل بیت میں بھی، تقسیم کر کے بھی صرف ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بس اسی کے لیے پر لے کر فرقہ کھڑا کر دیا گیا، حالانکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بھی تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ کی اولاد اہل بیت ہے بلا شک، ایسے یقینی بات ہے جیسے سورج اس وقت نکلا ہوا میں یقین ہے۔ علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی اولادیں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابو بکر، عمر، عثمان، حسن حسین کے بعد، اور محمد بن حنفیہ جس کے اوپر آج باقاعدہ فرقہ موجود ہے، فرقہ محمدیہ، اور اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، علی بن ابی طالب نے خود اپنی بیٹی امیر المومنین عمر بن خطاب کو نکاح میں دی، سسر بنا لیا، جن کو آج جھگڑے کا ہمیں بتایا جاتا ہے، جھگڑتے رہے ساری زندگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ رحماء بینہم تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تنازع، یہ اختلاف یہ امت میں ہوتے رہیں گے چھوٹے موٹے، لیکن آج ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور ہم اپنے اعمال کی فکر کریں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آئے چلے گئے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، جو کچھ کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تم سے پوچھا جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ کیا نہ تم سے دنیا میں پوچھا جائے گا، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ لیکن آج امت کو اسی بات پر سب لا کر اکٹھا کر رہے ہیں کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کس نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے پر کوئی کسی کو توجہ نہیں دلا رہا الا ماشاءاللہ۔ آئیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اسلام کو سمجھیے، اللہ دین کو سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق۔